ملکہ بخاری صاحب دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے, ذرا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر آ جائیں. حکومت بہت زیادہ انسسٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم بالکل ٹیکنالوجی کے وی آر آل فار اٹ, لیکن آپ لوگ رش کر رہے ہیں اس کے اندر کہ 2023 میں لے کے آنی ہے, 2023 میں استعمال کرنا ہے. وائی؟ دیکھیے منی, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں, جتنے اپوزیشن کے محترم رہنما یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ایک سیاسی تاریخ ہے, اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے تسلیم نہیں کیا. ہارنے والے نے جیتنے والے کو تسلیم نہیں کیا. 2018 میں یہی ہوا, پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ, اور ہمیں سلیکٹڈ کہا گیا, ہماری حکومت کو مسترد کیا گیا. تو ہم نے کہا کہ اب یہ بد امنی کی جو فضا ہے اس سے آگے چل نہیں سکتی. پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے, شفافیت لانے کے لیے, اور یہ جو فضا ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ایک متبادل دیا ہے ہم نے, کہ جو پہلا نظام ہے وہ نہیں چل رہا. اس کی ہم نے اس کو دیکھ لیا, اس کو پرکھ لیا, اصلاحات لانے کی کوشش کی پاکستان مسلم لیگ نواز نے, وہ نہیں چلا, وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو ہم نے کہا کہ دیگر ممالک کے اندر, انڈیا کے اندر 911 ملین لوگوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال کیا ہے. فلپینز میں 100 ملین لوگوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال کیا ہے. برازیل میں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں اس کا استعمال ہوا ہے. نوٹیبل وہی ہیں جو آپ نے بتا دی ہیں. a lot of countries have withdrawn it. نہیں بیٹے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متبادل پیش کیا ہے نا, سکسیسفل ماڈلز ہیں. بٹ وہ سکسیسفل ماڈلز کو آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا. none of them actually rushed into it. انہوں نے پائلٹ پروجیکٹس کیے. it took them a lot of time. آپ تو رش کر رہے ہیں اس کے اندر. نہیں دیکھیں, یہ جو بل ہے یہ تو پارلیمان کے اندر اسی سال کی شروعات میں زیر غور آ گیا تھا نا. اگر سنجیدگی سے اس کے اوپر بات ہوتی, اگر اپوزیشن کے رہنما اپنی سفارشات پیش کرتے, مطالعہ کرتے اس مسودے کا, سفارشات پیش کرتے, پارلیمان کے اندر جو مشین رکھی ہوئی ہے اس کو پرکھتے, اس کو دیکھتے, ہم سے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرتے, تو اتنا رش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن الیکشن اب 2023 میں ہونا ہے, اور ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے, میں مکمل کر لوں, ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جس کے اندر شفافیت ہو, جہاں وہ اعتراضات نہ آئیں جو پہلے آتے تھے. اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ایک متبادل, اچھا متبادل. آپ قانون بنانے کا اختیار آپ کے پاس ہے, بالکل آپ بنائیے. الیکشن فیئر اینڈ فری کرانے کا مینڈیٹ اتھارٹیز ود دی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے. آپ الیکشن کمیشن کو آفر کر سکتے ہیں ایک چیز یا کچھ بھی کہ جی ہم قانون میں یہ تبدیلی لا سکتے ہیں, الیکٹورل ریفارمز لا سکتے ہیں, لیکن جو امپریشن آپ کا جا رہا ہے اور جو الیکشن کمیشن بھی کنفرم کرتا ہے بات ان سو مینی ورڈز کہ آپ تو فورس کر رہے ہیں کہ بھائی مانو ہی مانو اس کو. بالکل بھی نہیں. دیکھیں, آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے, انتخابی نظام جو ہے, اس کے اندر شفافیت نہیں ہے, اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں, ہم متبادل پیش کرتے ہیں, آپ سنجیدگی سے بات نہیں کرتے, آپ اپنا موقف صحیح طرح پیش نہیں کرتے. ابھی جتنی بھی باتیں ہوئیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے, اور آئینی ادارہ قانون سازی کو عمل درآمد کرانے کے لیے بھی ان کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اپنے آئینی ادارے کے اوپر جو آپ کا نو کانفیڈنس ہے, وہ 3 وزراء نے ایک پریس کانفرنس کے اندر آپ نے پورے اسٹیٹ کے ادارے کو فارغ کر دیا. آپ نے آج ٹیکنیکل کمیٹی کی پہلی میٹنگ کی نا, آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو پرکھنا تھا. آپ نے اپنے اعتراضات 37 نکات کے اس سے پہلے کیسے, وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے مشین تو وہ تو بھی سامنے آئے گی, بات ہوگی. That's their position on the electronic voting system. کا مطالعہ کر لیں تو 37 میں سے 27 جو اعتراضات ہیں وہ اپنی ان کی کیپیسٹی سے منسلک ہیں. تو حکومت وقت جو ہے, ریاست جو ہے, آئینی ادارے کو بلڈ کرنے کے لیے, اس کو تقویت دینے کے لیے, اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ہم تو متحرک ہو سکتے ہیں. ان کو جو بھی ہم سے معاونت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ مسترد کر دینا, ایک دن پہلے مسترد کر دینا, مشین کو نہ پرکھنا, آئی تھنک یہ جو ہے اس کے اندر ہمارے اعتراضات ہیں. ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ قبل از وقت کیا, آئینی ادارے نے قبل از وقت. اچھا, یہ جو بات قبل از وقت کی ہے زبیر صاحب, الیکشن کمیشن کا جو سٹانس ہے میں آپ کے سامنے بریفلی رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اعتراض ہے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر, اور ہمیں یہ بات ریکارڈ پہ ہم اس لیے لانا پڑی سینٹ میں جہاں کوکر صاحب بھی موجود ہیں کہ ہمارا موقف, الیکشن کمیشن کا موقف, الیکشن جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں پر نہیں سنا گیا, نہیں کنسیڈر کیا گیا. ہم ریکارڈ کے اوپر لائے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر. مشین تو ابھی کوئی فگر آؤٹ ہی نہیں ہوتی. میرا دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو میں حیران ہوں, پتہ نہیں اتنی بڑی پی ٹی آئی, ہم نے تو پہلے سنا تھا سب سے پڑھی لکھی پارٹی ہے, کوئی ان میں کوئی ٹیکنالوجی کا آدمی نہیں ہے جو ان کو دیکھیں. بڑا سمپل سا ہے, پوری دنیا میں
انسٹیٹیوشنز ہیں جو موو کرتے ہیں مینول سسٹم سے ٹیکنالوجی پر. ہمارے ہاں بینکس دیکھ لیں, ہمارے ہاں فوج دیکھ لیں, ایئر فورس دیکھ لیں, پورے کے پورے سسٹمز, FBR دیکھ لیں. تو آپ جب چینج کرتے ہیں تو آپ کے تحفظات وہی رہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جب مینول ووٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں کہ جی انشور کرنا چاہیے کہ جی وہ جو بھی شخص ہے وہ اس کی وہاں رجسٹریشن ہونی چاہیے اس کانسٹیٹوئنسی میں, وہ وہاں جائے گا تو اپنا ID کارڈ دکھائے گا, پریسائڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹ سارا اس کو ویریفائی کریں گے, انشور کریں گے اس کا ووٹ یہاں رجسٹر ہے, پھر اس کو وہ پرچی دی جائے گی, کاؤنٹر فائل پر وہ انگوٹھا لگائے گا اپنا مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کو ووٹ مل جائے گا. اینڈ پھر اس کے بعد کاؤنٹنگ کیسے ہوگی, پھر اس کے بعد پلیز آج تک میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہوا کہ یہ جو متبادل سسٹم ہے یہ پتہ کیا دکھاتے ہیں, اے جی پرائم منسٹر آگے یہاں سے بٹن دبایا اور یہاں سے. میں بلیو می پھر 26 ایئرز آف ٹیکنالوجی ایکسپیرینس اگر میں کسی بڑے انسٹیٹیوشن میں یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا نا تو وہ دھکے دے کے باہر نکالتے ہیں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو شو؟ دا پوائنٹ از جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی انٹیگریٹی یہی جو مینول سسٹم کو آپ ریپلیس کریں. مثال کے طور پر میں ایک چیز کہتا ہوں, اگر آپ پروگرام یہ کریں, ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے اسی انڈسٹری میں گاربیج ان گاربیج آؤٹ, سفسٹیکیٹڈ سب سے آپ مشین رکھتے ہیں. اگر آپ نے پروگرام یہ کیا ہے کہ ہر چوتھا ووٹ جو ہوگا, اگر آپ نے پروگرام کیا ہے وہ PTI کے فیور میں جائے گا تو وہ PTI کے فیور میں جائے گا. تو مجھے یہ بتا دیں کہ وہ یہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں, جو ہمارے ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں کہ کیسے. دوسری بات یہ, ایک حلقے میں تقریباً 300 پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں اور ملٹیپلائی کریں 272 حلقوں سے اور پھر پروونشل اسمبلی کے الیکشن سے. کیا ٹیکنالوجی کو RTS بھی ٹیکنالوجی بیس سسٹم تھا. ایک سیکنڈ سن لینا, ٹیکنالوجی بیس سسٹم. ان کا آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے, کہتے ہیں آپ کچھ الٹرنیٹیو بھی پیش بھائی الٹرنیٹیو کیا. ایک سیکنڈ پہلے تو آپ یہ ڈیمونسٹریٹ, ابھی میں نے کل ان کو یہ کہا تھا, یہ شبلی فراز صاحب کو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر کو, آپ ابھی مجھے ایکسپلین کرتے ہیں یہ ساری چیزیں, مجھے آپ ابھی ایکسپلین کرتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے بٹن دبایا اور یہاں سے ووٹ نہیں, وہ یہاں لائے تھے کھوکھر صاحب نے لفٹ نہیں کرائی تھی. بھائی یار اس تک کھوکھر صاحب کیوں, جب تک آپ بتائیں نا ہاؤ ڈز اٹ انشور. دیکھیں نا بینک میں پہلے انٹرسٹ کریڈٹ ہوتا تھا مینول کیلکولیشن, پھر اور اس میں 2 مہینے لگتے تھے ہر ایک کے, 10,000 اکاؤنٹس ہیں ایک برانچ میں, 2 مہینے لگتے تھے. پھر آ گیا ٹیکنالوجی آ گئی اور ایک جھٹکے میں ایک اسے, لیکن اس کے پیچھے اتنی محنت اور ٹو انشور کہ اس کی انٹیگریٹی ہے کہ میرا انٹرسٹ اگر اس پروگرام میں یہ کرتے ہیں کہ محمد زبیر کا انٹرسٹ کھوکر صاحب کو مل جائے تو مل جائے گا. نہیں بٹ ملکہ بخاری صاحبہ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم شفافیت لانا چاہتے ہیں 2023 کے الیکشن کو, ہم چاہتے ہیں کہ پہلوں سے بہتر ہو. سیکنڈ چیز منیب, جو سب سے اہم سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں میرے اپنے حساب سے, میں آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, ان دونوں کو زیادہ پتا ہوگا, یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے. آئی تھنک یہ استحقاق ٹو انشور فری اینڈ فیئر الیکشنز از الیکشن کمیشن. اس کے لیے وہ مشین کا استعمال کریں, اس کے لیے وہ مشین کا استعمال نہ کریں, وہ پائلٹ پروسیس سے تھرو جائیں. حکومت وقت کانٹ فورس دیٹ آن دیم, اینڈ دین they authorize institution like NADRA which is subservient to the government of Pakistan, اس کو وہ بہت سے چیزیں رسپانسبلٹی دے دیجئے. وہ تو they are trying to facilitate the, نہیں ہمیں نہیں چاہیے RTS بھی فیسیلیٹیشن. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نظام بہتر ہو. اچھا دوسری بات ایک اور ایک آرگومنٹ میں دے دوں, FBR کا سسٹم بھی بڑا زبردست سسٹم تھا نا, وہ ہیک ہوا ہے بھائی انڈینز کے پاس ساری. اچھا بائی دا وے فائنانس منسٹر ایز آف ٹوڈے has his latest position is کہ 90% data has been retrieved. آپ ذرا امیجن کریں کہ نیشنل ڈیٹا بیس غائب ہو سکتا ہے تو الیکشن کے ریزلٹ کیسے چوری نہیں ہو سکتے. وہ تو پھر میں تھوڑی سی بات کروں, پھر مصطفیٰ آپ بات کر دے گا. دیکھیں کوئی بھی چیز کمپلیٹلی فول پروف تو ہوتی نہیں ہے نا. آپ نے ایک آپ کی جو کرنٹ الیکشنز کا نظام ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ڈبوں کے اندر ووٹس ڈالے جاتے ہیں. جتنے بھی ہمارے بائی الیکشنز ہوئے, ڈسکا کا دیکھ لیں, انہوں نے کہا ڈبے آپ لے گئے وہاں آپ نے, انہوں نے ہم پہ ایک الزام لگایا. تو پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اس ایشو کو کیٹر کرتے ہیں کہ جو ووٹ کلیکشن کا ووٹ ریزلٹ, نہیں سن لیجئے, جو ووٹ ریزلٹ اناؤنس کرنے کا طریقہ کار ہے وہ جلدی ہوتا ہے اور فل پروف ہوتا ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسا ہیومن ایرر کی جگہ نہیں ہوتی. یہ ایک آرگیومنٹ میں پیش کر رہی ہوں, یہ بات کرتے ہیں ہم آرگیومنٹ اٹھانا چھوڑ دینا, جہاں تک الیکشن ڈبے بھی اٹھانے اور پھر کہنا کہ نہیں یہ کرنا. دیکھیں ایسے نظام سے زبیر صاحب بسد احترام آپ مستفید ہوتے رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ابھی بائی الیکشن جو سیالکوٹ میں ہوا تھا اس میں ڈبے اٹھائے گئے, سب کچھ ہوا, EVM اس بیچاری کیا کرے گی. نہیں دیکھیں آئینی ادارے کی بات پہ آ جاتے ہیں. 2018-3 کا مینڈیٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے
پاکستان کے انتخاب کو آنیسٹلی جسٹلی فیئرلی ان اکارڈنس ود دا لا کرنا، ان اکارڈنس ود دا لا کرنا ہے. لا مرتب کرتا ہے پارلیمان اگر الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم کر کے کہہ دے کہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو پروکیور کرنا ہے اور رولز بنوا دے تو الیکشن کمیشن پابند ہے. پارلیمان کی قانون سازی کے اوپر عمل درآمد کرانے کا آئینی ادارہ جو ہے وہ کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسی تو گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے تو اس سیر حاصل بحث ہونی ضروری ہے. وہ بتائیں ہمیں کہ ان کے اندر کیا کمی. آپ 2 سال دور ہیں الیکشن سے. اب